شہر اولیا میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان، محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اسکیموں کے لیے بجٹ میں خصوصی فنڈز مختص۔ ریلائنس مل سے بستی خیرپور تک روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے 1,50,00,000 روپے رکھے گئے۔ ماڈل قبرستان گلزیب کالونی وہاڑی روڈ کے لیے 2 کروڑ، بستی ملوک سے دنیا پور روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے 53 لاکھ روپے مختص۔ ماڈل کیٹل مارکیٹ کے لیے 4,50,00,000 روپے کی رقم رکھی گئی۔ ترقیاتی اسکیموں کو بروقت مکمل کیوں نہیں کیا گیا؟ 75 میں سے صرف 32 اسکیموں کے بل کلیئر ہوئے، باقی بل جون کی کلوزنگ سے پہلے کیوں کلیئر نہیں کروائے گئے؟ محکمہ خزانہ کی کلوزنگ کی کل آخری تاریخ۔ بہاولپور میں ایکسین شہزاد رضا نے اسکیموں بارے اسسٹنٹ انجینئر سے وضاحت طلب کر لی۔ کمشنر ملتان شان الحق کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم، کہتے ہیں سڑکوں پر عمارتی ملبہ جات رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، نقشہ جات کی منظوری میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ کارپوریشن کو نومبر 2019 تا اب تک تمام نقشہ جات کا ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت۔ فورٹ آباد روہی چولستان کے علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد یاسین متحرک، کہتے ہیں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں بروقت سپرے کیا، جو ٹڈیاں بچ گئی تھیں کچھ پھیل گئیں اور کچھ بارڈر پار کر گئیں۔ رحیم بیا خان انتظامیہ کی ٹڈی دل کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، تحصیل سطح پر محکمہ زراعت کی 6 ٹیمیں تشکیل، 15 ہینڈ آپریٹڈ سپرے مشین، 7 پاور شولڈر ماؤنٹڈ سپرے مشین اور 20 UBL مشینیں فراہم۔ صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات، پنجاب کابینہ سے فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری لینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، کہتے ہیں پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، منظوری کے بعد فلور ملز کو مقرر کردہ قیمت پر گندم فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں، مارکیٹ میں سپلائی روکنے والی شوگر ملز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری، کمشنر ملتان شان الحق نے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کو شوگر مل کا سٹاک چیک کرنے کی ہدایت کر دی۔ بہاولپور میں شہری سستی چینی اور آٹے کے حصول کے لیے در بدر ضلعی افسران نے آٹا مہنگا ہونے کو افواہ قرار دے دیا، شہر میں جلد چینی کی قیمتیں مستحکم کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی۔ بہاولپور میں 18 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ہدف مکمل، اگیتی کاشت پر گلابی سنڈی اور رس چوسنے والے کیڑے حملہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور جمشید سندھو نے خدشہ ظاہر کر دیا، کاشتکاروں کو کپاس پر سخت سپرے کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ غلہ منڈی ملتان کی چیئرمین شپ کس کے نام ہوگی؟ تحریک انصاف ملتان کے 3 بڑے گروپس چیئرمین شپ حاصل کرنے کے لیے متحرک، سابق ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میونسپل شیخ طاہر، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی امیدوار، ممبر صوبائی اسمبلی وسیم خان بادوزائی اپنے بھائی کے لیے غلہ منڈی کی چیئرمین شپ حاصل کرنے کے لیے خواہش مند۔ اسٹیٹ بینک روزگار فنانس اسکیم میں GS بینک، HBL، بینک الحبیب سب سے آگے، اسٹیٹ بینک نے کووڈ-19 کے دوران انڈسٹری ملازمین کے تحفظ کے لیے اسکیم متعارف کروا دی، اسکیم کا مقصد کسی بھی کاروبار کو 3% سود کی شرح کی آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی رائل فیملی کی جانب سے مریضوں کے علاج کے لیے بڑا تحفہ، شیخ زید اسپتال رحیم بیا خان میں خون کے اجزاء کو علیحدہ کرنے والی مشین ٹرائیفیوج پہنچا دی گئی، نئی مشین سے سرخ خون، پلازما اور پلیٹلیٹس کو علیحدہ کر کے مریضوں کو لگایا جا سکے گا۔ بجٹ سے محکمہ آثار قدیمہ نظر انداز، بہاولپور میں کوئی نئی اسکیم شامل نہ کی جا سکی، اچ شریف میں مزار بی بی جیوندی کے لیے 83 ملین کے فنڈز مختص، کلا ڈیراور کی بحالی اور مرمت کے لیے 115 ملین، اچ شریف میں مزار ابو حنیفہ کے لیے 8 ملین کے فنڈز رکھے گئے، تمام اسکیموں کے لیے 36 ملین کے فنڈز پہلے کوارٹر میں جاری کیے جائیں گے۔
رحیم یا خان کی بستی کمہارا میں سیوریج کے ناقص انتظامات، گٹروں کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ادھر دنیا پور میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت اور نااہلی، سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ علاقوں مکینوں کا میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمسن بچی کو کراچی سے والد کی تحویل سے بازیاب کروانے کے حوالے سے سماعت، خاتون مسرت شاہین نے حبس سے بھیجا کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی جلال پور پیروالا نے بچی بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے بچی مریم کو والدہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بہاولنگر میں 2 قتل کرنے کے الزام پر جیل میں سزا کاٹنے والے ملزم کے لیے بڑی خبر، ملزم پر جرم ثابت نہ ہونے پر ملزم کی سزائے موت ختم۔ ملزم محمد ندیم 2013 میں قتل کرنے کے جرم میں سینٹرل جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ عدالت نے ندیم کی رہائی کے احکامات دے دیے۔ علی پور میں حکومت پنجاب کی جانب سے پونڈ ایریا ہیڈ پنجنت قابل کاشت زمین کی نیلامی، انجینئر چودھری خالد محمود کا کہنا ہے کہ پونڈ ایریا کا 3400 ایکڑ پر محیط اراضی قابل کاشت ہے۔ ایس ڈی او خالد محمود کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نیلامی میں کامیاب ہونے والے افراد کو 100 کنار رقبہ الاٹ کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں چور ایک ہی رات میں کئی دکانوں کا صفایا کر گئے، ضلع کچہری اور پولیس اسٹیشن کے نزدیک قائم موبائل فون کی 5 دکانوں میں چوری کی واردات۔ چور موبائل کی دکانوں کی چھتیں پھاڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور موبائل لے اڑے۔ تھانہ سٹی پولیس نے کرائم سین یونٹ کے ذریعے موقع سے شواہد اور فنگر پرنٹس اکٹھے کر لیے۔ راجن پور مزاری مارکیٹ میں موبائل شاپ پر چوری کی واردات، چور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے دکاندار کے ہتھے چڑھ گیا۔ دکاندار کو آن لائن سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گھر بیٹھے چور کی موجودگی کا پتہ چلا۔ دکاندار نے چور کو درگت بنانے کے بعد سٹی پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہاولپور کا اندرون شہر معمولی تلخ کلامی پر میدان جنگ بن گیا۔ صفدر شہباز نامی شہری کی سرپرستی میں مسلح گروہ کا میو برادری کے گھروں پر حملہ، آزادانہ فائرنگ، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، فائرنگ کرنے والوں کے سامنے بے بس 72 افراد نے الٹا متاثرین پر مقدمہ درج کر دیا۔ بہاولپور پل فاروق آباد پر دکان کے تنازع پر بہن بھائیوں میں جھگڑا، بھائیوں کا بدترین تشدد، بہن بے ہوش ہو گئی۔ مقامی پولیس کی بروقت کارروائی، تشدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بھکر کے علاقہ 47 ٹی ڈی اے میں مبینہ زہریلی دہی کھانے سے 3 بچوں کی حالت غیر، تینوں سگے بہن بھائی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق دہی میں چھپکلی گرنے سے واقعہ پیش آیا۔ بھکر کی بستی داجل کے نزدیک دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں کا آپریشن، ڈوبنے والے تینوں بچے بھائی بتائے جا رہے ہیں۔ کوٹ ادو موزہ درگ میں 20 سالہ نوجوان کا قتل یا خودکشی، 20 سالہ حسنین کی لاش زمیندار کے گھر سے برآمد، مقتول کی والدہ نسیم کا زمیندار پر قتل کا الزام، پولیس نے ورثاء کی درخواست پر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ گدائی پولیس کی کارروائی، لاکھوں روپے کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بلوچستان سے آنے والی کوچ میں سے 10 لاکھ روپے مالیت کے 3160 غیر ملکی سگریٹ کے پیکٹس برآمد۔ بہاولنگر محکمہ انہار فوڈ بار ڈویژن میں نہری پانی چوری کا سلسلہ عروج پر، 62 افراد کا سرکاری ملازمین کی آشرواد سے نہری پانی چوری کرنا معمول بن گیا۔ نہروں میں پائپ ڈال کر سرعام پانی کی چوری، رقبے پر پانی نہ پہنچنے پر ٹیل کے کاشتکار پریشان، اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ سرائے کی عوام کورونا وائرس کو شکست دینے لگے، بہاولپور میں کورونا کے 18 مریض صحت یاب قرار، رحیمیہ خان میں 4 مریضوں نے کورونا وائرس کو پچھاڑ دیا، صحت یاب مریضوں کی تعداد 355 ہو گئی۔ سرائے کے خطے میں کورونا سے اموات کی شرح میں اضافہ، نشتر اسپتال ملتان میں 48 گھنٹوں کے دوران 6 مریض دم توڑ گئے، 9 تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیمیہ خان میں بھی کورونا وائرس نے 3 مریضوں کی جان لے لی، ضلع بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 48 ہو گئی۔ سرائے کی خطے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، بہاولپور میں مزید 33 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، رحیمیہ خان میں 26 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق، تعداد 853 ہو گئی۔
ملتان میں کورونا کے علاج اور بچاؤ کے لیے انتظامیہ ان ایکشن، ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کے انتظامات جاری۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں 8 بیڈز پر مشتمل ایچ ڈی یو فعال، 4 وینٹیلیٹرز بھی لگا دیے گئے۔ ادھر سی یو ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے ایچ ڈی یو میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ رحیم یا خان میں ایکٹیمرا انجیکشن مہنگا بیچنے پر میڈیکل سٹور سیل ہونے کا معاملہ، کیمسٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے ملاقات، مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ہڑتال ختم کر دی گئی۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، شارکن عالم کالونی، نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر 27 افراد گرفتار، خلاف ورزی پر نیو ملتان وائی بلاک میں دکانیں بند کرا دی گئیں۔ ادھر غیر قانونی گیس ریفلنگ اور کھلا پیٹرول فروخت کرنے پر 10 افراد گرفتار، مقدمات درج۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لیا میں 3 ڈائلسس مشینیں خراب، گردوں کے امراض میں مبتلا مریض انتظار کی سولی پر لٹک گئے، مریض اور لواحقین پریشان، ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان کی جلد مشینیں ٹھیک کروانے کی یقین دہانی۔ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح، کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفردال کا مصروف دن، اجلاس میں ریونیو، سیوریج، صفائی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ ادھر کمشنر ساجد ظفردال کا پبلک لائبریری اور دارالمطالعہ کا دورہ، لائبریری کی اپ گریڈیشن کی نوید بھی دی۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کے بھرپور اقدامات، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، سابق ڈپٹی اسپیکر شیر علی گرچانی سمیت متعدد شخصیات کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ انکوائریاں انویسٹیگیشن کی بنیاد پر شروع کی گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں اسکول کب کھلیں گے؟ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے جھوٹی افواہوں کی تردید کر دی، کہا کہ اسکول کھولنے بارے کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ گزشتہ 3 روز میں کورونا کے مریضوں میں کمی آئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تدفین کے لیے ایس او پیز پر نظر ثانی کی منظوری دے دی، جاں بحق شخص کو ایس او پیز کے تحت فیملی ممبر بھی پی پی ای پہن کر غسل دے سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت ضلعی اور تحصیل کمیٹی ٹائیگر فورس کا اجلاس، ڈی سی نے ٹائیگر فورس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو مختلف فلاحی کاموں میں ساتھ ملانے کے احکامات دیے، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں امدادی کارروائیوں میں ٹائیگر فورس سے کام لیا جائے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم زلفی بخاری کی جانب سے ملتانیوں کے لیے ماسک کا تحفہ، سٹی تنظیم تحریک انصاف کی جانب سے ماسک شہریوں میں تقسیم، ادھر ضلع انتظامیہ وہاڑی اور سماجی تنظیم نے 200 سے زائد مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ رحیم یا خان میں کورونا آگاہی مہم میں فلاحی تنظیمیں میدان میں آ گئیں، فلاحی تنظیم نے اسپیشل کورونا آگاہی وین ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دی، ادھر الخدمت فاؤنڈیشن نے شیخ زاید اسپتال میں پی پی ای کٹ اور دیگر سامان فراہم کیا۔ کرپشن اور بدعنوانی کا الزام، ڈی جی خان اسپتال کے 4 ملازمین معطل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ملازمین کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے، آفس سپرنٹینڈنٹ ٹیچنگ اسپتال ضیاء اللہ، اسٹور کیپر اطہر فرید، اکاؤنٹنٹ محمد اظہر، سینئر کلرک محمد شاہد ندیم معطل، ملازمین کو فوری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کا حکم۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین نظر انداز، رحیم خان اور وہاڑی میں اب کا ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال، مظاہرین کا کل سے سرکاری دفاتر بند کرنے کا عندیہ، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ لیا میں طلباء نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو مسترد کر دیا، مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کا مطالبات کے حق میں پریس کلب کے باہر احتجاج، پینا فلیکس اور بینرز اٹھا کر نعرے بازی، مظاہرین کا یونیورسٹی کی فیسیں کم اور آن لائن کلاسز بند کرنے کا مطالبہ۔ حکومتی احکامات کے باوجود مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میاں والی میں ڈی سی آفس کے باہر سینٹری ورکرز کا احتجاج، کہتے ہیں کئی سال بعد ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو مستقل کر دیا گیا، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، مظاہرین کا جلد مستقل کرنے کا مطالبہ۔
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایک اور اعزاز، آن لائن کلاسز منعقد کروانے میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ یونیورسٹی نے HEC کے دیے گئے پروٹوکول پر پورا اترتے ہوئے 100 نمبر حاصل کیے۔ یونیورسٹی نے 100 نمبر مکمل کرنے پر پنجاب میں پہلا اور پاکستان میں دوسرا نمبر حاصل کیا۔ ملتان کے رہائشی پاک فوج کے جوان لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد جمیل شہید کی 5ویں برسی۔ شہید نے بدنو کے مقام پر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہادر بیٹے کی عظیم ماں بیٹے کی یاد میں افسردہ، کہتی ہیں بیٹے کی بچپن کی خواہش پوری ہو گئی۔ شجاع آباد کے رہائشی پاک فوج کے شیر حولدار عبدالعزیز شہید کی 11ویں برسی۔ شہید نے 2009 میں آپریشن المیزان کے دوران سوات میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہید کے بیٹے کا بڑا ہو کر ملک و قوم کی خاطر جان نچھاور کرنے کا عزم۔ اور تھائی لینڈ سے امپورٹ ہونے والی تلاپیا مچھلی اب پاکستان میں بھی تیار ہونے لگی۔ مظفر گڑھ کے علاقے علی پور شمالی میں تلاپیا مچھلی کی فارمنگ شروع۔ ماہر فشریز کا کہنا ہے کہ اس مچھلی کے پاکستان میں تیار ہونے سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔